جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز سابق صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے۔ بڑے زبردست قسم کے اور پڑھے لکھے اور بڑے شریف النفس انسان تھے۔ ایز اے صدر انہوں نے 5 سال گزارے ایوان صدر میں، ان کا جو دور تھا ان پر کریں گے بات، ان کی شخصیت کے پہلوؤں کا ذکر کریں گے، اور یہ سب انتہائی سادہ اور بڑے دھیمے مزاج کے اور بڑا درویش آدمی تھے۔ انہوں نے ایک دو سود پہ بیان دے دیا تھا، تو میں نے یہاں ٹی وی پروگرام کیا تو خاص طور پر ان کا باقاعدہ فون آیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھ سے غلطی سی ہو گئی اور اس مسئلے میں۔ اور دوسرا ایک اور بھی تھا کہ وہ انہوں نے اسناد صاحب سے، وہ ایک آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کے بارے میں آپ کیوں، کہ اس نے کہا مجھ پہ پریشر بہت زیادہ پڑ گیا ہوا تھا، میں تو اس کو روکے رکھے ہوا تھا، تو بہت ان کو بھی قلق تھا اس چیز کا کہ میں نے اس کی ریم کی اپیل کیسے مسترد کر دی، اور یہ خاص طور پہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد فاروق صاحب ہیں، اس وقت ان کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں ممنون حسین صاحب سے، ان سے پوچھیں گے۔ ظاہر ہے بہت زیادہ وقت احمد صاحب نے ان کے ساتھ گزارا۔ السلام علیکم احمد صاحب، کچھ یادیں شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ بھی ممنون صاحب کی؟ جی 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 ایک تو بہت صدمہ جی، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، رحمت میں جگہ دے، اور ان کے بچوں کو، ان کی بیگم صاحبہ کو جنہیں آپا کہا کرتے تھے، ان کو سکون دے، ہمت دے اس بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی۔ اگر درویش لفظ کسی پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے تو میری زندگی میں نے درویش ممنون حسین صاحب کو ہی دیکھا، a saint in his own right، اور درویشی کے ساتھ وزڈم، بے پناہ وزڈم، اور وزڈم بھی دنیاوی بھی، مذہبی بھی، فلسافیکل بھی۔ ان کا ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں جب میں یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو پڑھاتا ہوں یا اور گفتگو ہوتی ہے، تو اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں، کیا بات، جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کا خواب کیا ہے؟ تو اوریہ صاحب ان کا جواب تھا کرپشن فری پاکستان۔ یہ تو بہت ناممکن تھا خواب لگتا ہے، بڑے ہارڈ ہٹنگ بیان بھی دیے تھے، بیان دیے تھے، بڑا معروف ہوا تھا۔ جی جی، اور انہوں نے، لوگوں کا خیال ہے کہ ممنون صاحب کا کوئی رول نہیں تھا ایز پریزیڈنٹ۔ میں ان کے ساتھ رہا کوئی 2.5 سال، اور جہاں جہاں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھر کے کیا۔ ٹھیک، Very few people know کہ President of Pakistan is appellate authority for the 5 محتسب، 5 جو محتسب ہیں آپ کے، ان کی appellate authority President of Pakistan ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جو کچھ محتسب کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں آتے ہیں۔ کوئی 500-600 پینڈنگ کیسز تھے جب ممنون صاحب تشریف لائے، جو ہم نے پہلے کوئی 3 یا 4 مہینے میں نکال دیے۔ عجیب و غریب یادداشت، عجیب و غریب یادداشت۔ میں محتسب فور ٹیکس کے کیسز آتے تھے، انکم ٹیکس کے، تو ظاہر ہے اس میں زیادہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھیں، تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، میں ایک ٹیبل سا بنا کے لے جایا کرتا تھا۔ تو میں نے نام لیا محمد عثمان صاحب، انہوں نے کہا ہاں یہ لیدر کا کام کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ میں نے نام لیا اوریہ مقبول جان صاحب، ان کا ہاں ان کا سٹیل کا کام ہے، کیا ایشو ہے ان کا؟ میں نے نام لیا اے بی، ہاں اس نے خرابی کی ہوگی، اے نہیں، غور سے دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مختلف آتے تھے پروپوزلز ان کے پاس، فار ایگزامپل اسلامک نظریہ، فار ایگزامپل اسلامی نظریاتی کونسل کی آیا کیس، میں نے پڑھے کہ جی یہ 10 نام آئے ہیں، اب آپ فرمائیے کہ ان کو لینا ہے، تو میں نے پڑھ دیے۔ انہوں نے کہا تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ اور اوریہ صاحب میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، ان کی ڈیتھ کو بھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔
میرے لیے دنیا کے سب سے زیادہ مشفق انسان تھے، جو میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا. مجھے کہتے ہیں اچھا تیسرے نمبر پہ آپ نے کس کا نام لیا؟ میرے ذہن سے نکل گیا، میں فائل کھولنے لگا، کہتے رکے آپ نے اوریا صاحب کا نام لیا تھا، رکھ لیں. بولے 5 نمبر پہ کس کا نام لیا تھا؟ میں فائل کھولنے لگا، نہیں آپ نے ایکس وائی زی کا نام لیا تھا، رہنے دیں. 11ویں نمبر پہ کس کا نام لیا تھا؟ میں فائل کھولنے لگا، ہاں آپ نے عثمان صاحب کا نام لیا تھا، رکھ لیں. عجیب و غریب یادداشت. اور صبح آتے تھے 9 بجے آفس، اور رات کو 11 بجے بھی فون مجھے آتا تھا، 12 بجے بھی فون مجھے آتا تھا. اس مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا. ہر یونیورسٹی میں پرسنلی انوالوڈ تھے، ہر یونیورسٹی کے ہر بڑے فنکشن پہ جایا کرتے تھے، پارٹیسپیٹ. ایون کہ فاسٹ والوں نے چنیوٹ میں اپنی اناگوریشن کی، سیکیورٹی نے بھی منع کیا، مشکل بھی تھا چنیوٹ فیصلہ آباد بیچ میں جانا، ان کا نہیں ہم جائیں گے، اور گئے وہاں پہ. جی اپنا احمد صاحب بہت یادیں ہیں ان کی، اور جس طرح آپ ان کی شخصیت کے پہلوؤں کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، منازل آسان کرے اہل خانہ کو. ظاہر ایک صدمہ ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان کی ممنون صاحب کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے مہنگائی کا، اور کچھ آزاد کشمیر میں جو آج کل ہو رہا ہے الزام تراشی کی، اور ایک جو تلخی آ رہی ہے سیاست کی، اس کی ہوگی بات.